لیکن وہیں مسلمانوں کو قرآن حکم دیتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، حقیقی اعتبار سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے 2 ویڈیو کے ذریعے سے ہم نے یہودیوں کا مختصر تعارف اور پچھلے زمانے کی کچھ مکاریاں اور عیاریاں قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کی ہیں۔ آج ارادہ ہے انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا کیا حال تھا، اور حضور کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے، ان چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سخت ترین دشمن رہے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی اور حضور کے چلے جانے کے بعد بھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو یعنی یہودیوں کو اس بات کا یقین تھا، ان کی ایسی سوچ تھی کہ آخری نبی جس کی بشارت خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے، اور جس کے لیے دعائیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی مانگی ہیں کہ اللہ آخری نبی اور رسول کو میری ذریت میں، میری اولاد میں پیدا فرمانا، وہ نبی ہماری قوم میں آئے گا، یعنی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی النسل ہوں گے، یہودیوں میں پیدا ہوں گے، اس بات کا یقین تھا یہودیوں کو۔ لیکن اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت دینا چاہیں سو اپنی مرضی سے دے دے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ آخری نبی کو میری ذریت میں، میری اولاد میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ہے اس میں یہودی ہیں، اور حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی ہے ان میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، سید الکونین، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اب جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ آخری نبی جس کے انتظار میں ہم تھے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ یہودی اپنے دشمن قبیلوں کو، اپنے دشمنوں کو ڈرایا کرتے تھے، دھمکایا کرتے تھے کہ تھوڑی دیر صبر کرو، تھوڑے دن صبر کرو، ایک وقت وہ آئے گا کہ آخری نبی ہم میں پیدا ہونے والے ہیں، جب وہ پیدا ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر کے تمہارا خاتمہ کریں گے۔ یہاں تک ان لوگوں کو امیدیں تھیں اور یقین تھا۔ لیکن جب ان لوگوں کو اس بات کی اطلاع ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، یہودیوں کے بجائے مشرکین میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ لوگ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جل گئے اور مشرکین سے بھی جل گئے، اور ان لوگوں کی دشمنی بڑھ گئی۔ اور ایسا آج کل ہونے لگا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی نعمت نہیں ہے تو وہ نعمت دوسرے کو کیوں ملی ہے، اس بنیاد پر دوسرے سے دشمنی مول لی جاتی ہے، دوسرے کی چغلیاں کی جاتی ہے، دوسرے کے لیے اپنے دل میں عداوت بھڑکائی جاتی ہے، اور اس کے خلاف شدت برتی جاتی ہے، حسد کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اگر کسی دوسرے بندے کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس پر جلنا اور اس سے دشمنی اختیار کر لینا، یہ یہودیت کی صفت ہو سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی یہ صفت ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک صفت میں فلسطین کے قاتل یہودیوں کے ساتھ ملنے والا ہوں، کہ میرے اندر بھی صفت دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا ہے، ان کے اندر بھی صفت دوسروں کی نعمت کو جلنا ہے، دیکھ کر جلنا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ حسد میں، عداوت میں اتنی آگے بڑھ گئے کہ پھر مشرکین مکہ کو بھی انہوں نے اپنا دوست بنا لیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ اور پھر ہوا یوں
کہ جب مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور آپ کی جان کے در پہ تھے، یہودیوں کو پتہ چلا، حالانکہ مکہ المکرمہ میں یہودی نہیں تھے، یہودی تو بہت دور مدینہ میں اور دوسری جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ محمد کی وہاں کے ان کے اپنے خاندان والے بھی دشمنی کر رہے ہیں، تو الگ الگ انداز میں ان مشرکین کے ساتھ دوستیاں کر کے ان کو حضور کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے، ان کو پسپا اور ذلیل کرنے کی نیت سے قسم قسم کے سوالات دیا کرتے تھے۔ چنانچہ 3 سوالات تو بڑے مشہور ہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو ان سے، یہودی مشرکین مکہ سے کہا کرتے تھے ذوالقرنین کے بارے میں حضور محمد سے پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں محمد سے پوچھو، روح کے بارے میں محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین مکہ ان کے سوالات لا کر کے حضور کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ جب ان 3 چیزوں کے سوالات مشرکین مکہ نے حضور کے سامنے پیش کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے تفصیل کے ساتھ ان کے جوابات دیے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 85 اور سورہ کہف آیت نمبر 83 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو پہلی مکاری تو ہمیں یہاں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنی دور بیٹھ کر کے، کہاں مکہ المکرمہ، کہاں مدینہ المنورہ، تقریباً 400-450 کلومیٹر دور کا سفر ہے، اتنی دور رہ کر کے بھی مشرکین مکہ کو حضور کے خلاف اکسایا کرتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ بنو امیہ ایک خاندان کا نام ہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے ہیں، اور پرانے زمانے میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان عداوت پائی جاتی تھی، آپس میں دشمنیاں پائی جاتی تھی۔ یہ دونوں خاندان والے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بڑا بتانے کی فکر میں رہتے تھے، حالانکہ یہ دونوں بنو ہاشم ہو یا بنو امیہ ہو، یہ دونوں کے دونوں قریش کے 2 قبیلے ہیں، ان کا تعلق بھی قریش سے ہے، ان کا تعلق بھی قریش سے ہے، لیکن نیچے اتر کر کے ان کی شاخیں بنی ہیں، ان میں سے ایک شاخ بنو امیہ بنی ہے اور ایک شاخ بنو ہاشم بنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے تھے، اور پرانے زمانے میں ان دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی اور عداوت چلا کرتی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بنے، تو ان یہودیوں نے، بلکہ ان کے سب سے بڑے غدار اور مسلمانوں کے اندر رہنے والے منافق عبداللہ ابن سبا نے اس قسم کی بات چلائی اور بنو ہاشم کے لوگوں کو بہکایا، اور یوں کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم میں سے تھے، اب بنو ہاشم کا حق ہے کہ حضور کی سیٹ پر بیٹھے اور خلافت کو سنبھالے، بنو ہاشم سے حضور ہونے کے بعد بنو امیہ کا کوئی بندہ تمہارے اوپر خلافت کیسے کر سکتا ہے، تمہارے اوپر حکومت کیسے چلا سکتا ہے۔ چنانچہ یہی باتیں آگے بڑھتی گئی، اور بنو ہاشم کے درمیان وہ پرانی جو عداوت تھی اس کو مزید ہوا دی ان لوگوں نے، اور اس کے ذریعے سے انہی باتوں کی وجہ سے آخرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یہیں سے جو جنگیں چلی ہے، یہیں سے جو عداوتیں مسلمانوں کے درمیان پھوٹی ہے، انہی منافقت کا نتیجہ تھا کہ آئندہ کے 5 سال مسلمانوں میں خانہ جنگیاں ہوئی ہیں۔ ان خانہ جنگیوں کی وجہ سے جہاں لاکھوں مسلمان ایک دوسرے کی تلوار سے کٹے بھی ہیں، وہیں مسلمانوں کا بڑا نقصان عالم کے حساب سے ہوا ہے۔ مسلمانوں کا جو سیلاب پھیل رہا تھا دنیا بھر میں، مسلمان بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے، اور دوسری اقوام ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہی تھی، اور اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ وہ اسلام کا پھیلنا بند ہو گیا، اور یہ سب عبداللہ ابن سبا کی ایک یہودی کی کارستانی کا نتیجہ تھا۔ یہ تھا تو یہودی لیکن منافق تھا، ظاہری اعتبار سے اسلام کا اظہار کرتا تھا، اور اندر سے اصل میں وہ یہودی تھا، یعنی کہ منافق تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قریب زمانے تک عیسائی بھی یہودیوں کو ان کی ان مکاریوں اور ان کی ان چال بازیوں کی وجہ سے اپنا دنیا کا سب سے بڑا دشمن تصور کیا کرتے تھے، اور دشمن کیوں نہ سمجھیں گے جبکہ خود عیسائیوں کے گمان کے حساب سے بھی
اور یہودیوں کے گمان کے حساب سے بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے، اس کی تفصیل پچھلے ویڈیو میں آئی ہے، ہمیں وہ دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال عیسائیوں کے گمان کے حساب سے بھی اور یہودیوں کے گمان کے حساب سے بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا۔ جب حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے تو ان کے ماننے والے عیسائی یہودیوں کے ساتھ دوستی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض مقدس فلسطین کو فتح کیا اور یہودیوں پر رحم کرتے ہوئے ان کو فلسطین میں آنے کی اجازت دی، اس وقت تک فلسطین میں یہودیوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کو شکر ماننا چاہیے، احسان ماننا چاہیے حضرت عمر کا اور مسلمانوں کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کو فلسطین میں آنے کی اجازت دی، اور جب آنے کی اجازت دی تو عیسائیوں نے آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی تھی اور یہ ریکویسٹ پیش کی تھی کہ امیر المومنین، یہودیوں کو آپ یہاں آنے کی اجازت تو دیں، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ یہودیوں کو یہاں قیام کرنے کی، یہاں گھر بسانے کی اجازت نہ دیں۔ ایسی دشمنی تھی یہودیوں سے عیسائیوں کو۔ لیکن قریب زمانے میں یہودیوں نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے عیسائیوں کے مقابلے میں کہ عیسائیوں کو اب اپنا دوست بنا لیا، اور ان کے دنیا بھر کے بڑے بڑے مشہور پوپوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہودیوں پر حضرت عیسیٰ کے قتل کا جو الزام ہے وہ غلط ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہودیوں نے ایک طرف حضرت عیسیٰ کو اپنے گمان کے مطابق قتل کیا، دوسری طرف عیسائیوں کو اپنا دوست بنانے میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن مسلمانوں پر تف ہے، مسلمانوں کی قیادت پر افسوس صد افسوس ہے کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو اپنا دوست بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن مسلمانوں نے یہودیوں کو اپنا دشمن بنانے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ حالانکہ اس کا قرآن حکم دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے مسلمانوں کی جماعت، خبردار یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست کبھی مت بنانا، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں انجام کار کے حساب سے۔ دیکھیں ہوا نا، عیسائی یہودیوں سے اتنی سخت ترین دشمنی کیا کرتے تھے کہ مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین میں داخلے کی اجازت دے رہے تھے تو عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کو داخلے کی اجازت تو دے دیں لیکن قیام کرنے کی اجازت نہ دیں۔ ان کی دشمنی، ان کی عداوت اور ان کی نفرت اتنی زیادہ بڑی ہوئی تھی، لیکن یہودیوں نے فتح یابی حاصل کرتے ہوئے ان کو اپنا دوست بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ لیکن وہیں مسلمانوں کو قرآن حکم دیتا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، حقیقی اعتبار سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے، مسلمان حکمرانوں نے، دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں نے ان کو اپنا دشمن بنانے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ اب اتنے ممالک ہیں لیکن کسی کی مجال نہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی کے کوئی بول سکیں یا دشمنی کی کوئی کارروائی کر سکیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑا عجیب سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی یہودیوں سے ہم دشمنی کیوں رکھیں، ہم ان سے دوستی کیوں نہ کریں؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ سامنے والا بندہ کچھ نہیں کہتا، ہم خود سے جا کر کے دوستی نہ کریں، چلو ٹھیک ہے بھئی دوستی نہیں کریں گے۔ لیکن سامنے والا بندہ مثال کے طور پر خود ہی دوستی کا ہاتھ بڑھا دے تو پھر ہم کیوں مکر جائیں، ہم کیوں اس کے مقابلے میں تکبر دکھائیں، ہم کیوں اس سے دوستی نہ کریں؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ آخر یہودیوں کو ہم دوست کیوں نہ بنائیں؟ تو اس کا جواب قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں فرمایا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اس قسم کا سوال ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت ترین مسلمانوں کا دشمن تم یہودیوں کو پائیں گے۔ یہودی مسلمانوں کا اول نمبر کا دشمن ہے، وہ تمہارا دوست کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم تم کو بھی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم بھی ان کو اپنا کبھی دوست مت بنانا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ سب سے پہلے یہود کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن دنیا میں کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ یہودی ہے۔
یہی وجہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں موجود ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، آپ سے یہ لوگ اس وقت تک دشمنی رکھیں گے، آپ سے یہ لوگ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنی ملت کی، اپنے دین کی پیروی چھوڑ کر کے ان کے دین کی، ان کے مذہب کی پیروی کرنے نہ لگ جائیں۔ اتنے سخت ترین دشمن ہیں، آپ سے وہ لوگ دوستی کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہودیوں کو دلی اعتبار سے دشمن سمجھیں۔ یہ ہمارا دشمن ہے۔ کب سے دشمن ہے؟ روز اول سے دشمن ہے، جب سے دین اسلام دنیا میں نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اسی وقت سے انہوں نے دشمنی شروع کی تھی، اور پھر قسم قسم کے الگ الگ مسلمانوں پر گھاؤ لگائے ہیں، اور آج تک ان کا اثر ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔